بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا ٹاپک ہے فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ، اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے بیسک پریکٹسز آف کراپ پروڈکشن۔ کل ہم نے کراپ پروڈکشن کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کی تھی، آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے آگے چلیں گے۔ تو کراپ پروڈکشن میں کیا کیا پریکٹسز عمل میں لائی جاتی ہیں؟ تو کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں جو اچھی فصل اگانے کے لیے یا اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے رائٹ کائنڈ آف سوائل، گڈ کوالٹی سیڈس، ریکوائرڈ اماؤنٹ آف واٹر، پروٹیکشن فرام ویڈس اینڈ پیسٹس اینڈ پراپر امپلیمنٹس آر نیسسری ٹو obtain اے گڈ کوالٹی کراپ۔ یعنی اچھی فصل کی پیداوار کے لیے، اچھی پیداوار کے لیے ہمیں کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کا دھیان دینا ہے، جیسے زمین جس میں ہم وہ فصل بو رہے ہیں وہ اچھی قسم کی ہو، زرخیز ہو، اور جو بیج ہم بو رہے ہیں وہ بیج بھی اچھی قسم کے ہوں، اعلیٰ کوالٹی کے ہوں، اور پھر اس فصل کو وقت پر صحیح مقدار میں پانی جو ہے وہ فراہم ہو، اور پھر اگر فصل میں کوئی ویڈس جو ہیں، یعنی ایسے پودے جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو خود بخود اگ جاتے ہیں اور فصل کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ ویڈس جو ہیں ان سے پروٹیکشن کی جائے، ان کو ہٹایا جائے، اور اس کے علاوہ پیسٹس جو ہوتے ہیں، وہ کیڑے وغیرہ جو فصل کو برباد کر دیتے ہیں، ان سے بھی بچاؤ ہو، اور پھر ضروری جو طریقہ کار ہے اس کے استعمال سے ہم اچھی فصل پیدا کر سکتے ہیں۔ رائٹ کائنڈ آف سوائل، یعنی اب جو بہتر قسم کی مٹی ہے، زمین ہے، تو اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے ہمیں پلانٹس کو فیلڈز میں، یعنی کھیتوں میں لگاتے ہیں، اور پھر ان سے بہتر پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو پیداوار ہوتی ہے، یعنی چاول یا گندم، کوئی بھی پیداوار جو ہے، پھر ہم اس کو کلو گرامز اور ٹنز پر ہیکٹر جو ہے اس میں اس کا حساب کرتے ہیں، اس کو میجر کرتے ہیں۔ اب جو کھیت ہے اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں سے اچھی فصل پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، یہ جو کھیت ہوتا ہے، کھیت بالکل کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں اچھی طرح سن لائٹ جو ہے وہ فراہم ہو سکے، اس کے آس پاس سایہ دار درخت نہیں ہونے چاہیے، اور اس کھیت کو سٹرے کیٹلز، یعنی جو آوارہ جانور ہوتے ہیں، ان سے بھی بچانا ضروری ہے تاکہ وہ فصل کو برباد نہ کر دیں۔ اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کھیت کے آس پاس جو ہے وہ باڑ لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو کھیت کی مٹی ہوتی ہے اس کو بیج بونے سے پہلے ہم ہل چلاتے ہیں ٹریکٹر سے یا مینولی، یا وہ پرانا جو طریقہ ہے ہمارا بیلوں سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے بالکل لوز ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ہم جو ہے جب کوئی بیج بوتے ہیں تو اس میں سے اچھی طرح جو ننے پودے ہیں وہ نکل آئے۔ تو اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پودے ہیں وہ زمین میں اپنی جڑیں مضبوطی سے بناتے ہیں، اور روٹس جو ہیں، یعنی جڑیں جو ہیں پودوں کی، وہ ویل وینٹیلیٹڈ بھی ہو جاتی ہیں، ان کو اچھی طرح آکسیجن وغیرہ ملتی ہے۔ روٹس اور ٹیوبر کراپس جو ہیں، جیسے آلو وغیرہ یا دوسری مولیاں وغیرہ، گاجر شاجر، تو ان کو لوز سوائل جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی اچھی گروتھ ہو اور ان سے بہتر پیداوار حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد
ان کھیتوں میں صحیح مقدار میں پانی کی فراہمی ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہم بات کریں گے شالی، یعنی چاول ہم بوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے 1-2 مہینے ان کھیتوں میں پانی بھرا رہنا چاہیے. تو اسی طرح مکئی ہے، مکئی کو چاول کی بنسبت بہت کم پانی لگتا ہے. یا سبزیاں وغیرہ ہیں تو ان کو بھی پانی کی وقتاً فوقتاً ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہر فصل کی جو ریکوائرمنٹ ہے پانی کی، اس کے مطابق اس کو پانی جو ہے اس کو مہیا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو انوانٹیڈ پلانٹس ہیں، ویڈز ہیں، ان کو کھیت سے ریموو کرنا چاہیے تاکہ وہ جو وہاں پر کراپ ہے، ہماری جو فصل ہم نے بوئی ہے، اس کو نیوٹرینٹس اچھی طرح مہیا رہیں. اور اسی لیے یہ جو سوئل ہے اس کو کچھ انچ تک 4 یا 5 انچ تک اس کو لوز کیا جاتا ہے. یعنی اس میں ہل چلائی جاتی ہے تاکہ وہ مٹی جو ہے بالکل لوز ہو جائے. اب یہ جو ہل چلائی جاتی ہے تو اس میں مختلف قسم کے ہل استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کچھ ہل جو ہیں ہمارے جو ٹریڈیشنلی ہم استعمال کرتے ہیں لکڑی کے بنے ہوتے ہیں. ان میں لوہے کا، جیسے ہم پہاڑی میں پال کہتے ہیں، پال لگا ہوتا ہے جو مٹی کو یعنی چیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور مٹی لوز ہوتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں مختلف طرح کے چھوٹے یا بڑے سائز کے ٹریکٹر جو ہیں ان کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ ٹریکٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک قسم کی موٹر وہیکل ہوتی ہے جو یعنی ہیوی مشینری کو کھینچنے کے بھی کام آتی ہے. اور یہ ٹریکٹر جو ہیں ان سے ہم کھیتوں میں ہل بھی چلاتے ہیں. تو اب یہ جو ہل ہوتے ہیں یہ بھی مٹی کی قسم کے مطابق ہی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر ہماری مٹی جو ہے کھیت کی وہ زیادہ سخت ہے تو اس کے لیے ہمارے جو ہل ہوں وہ بہت آئرن کے بنے ہوں اور بہت شارپ ہونے چاہیے تاکہ اس کو تو جو ہے اچھی طرح سے مٹی میں چل سکیں اور اسے مٹی کو وہ چیر کر نرم کر سکیں. جب مٹی خشک ہو جاتی ہے تو اس کے بڑے بڑے ٹکڑے بن جاتے ہیں، چنکس بن جاتے ہیں. اور ان کو پھر توڑ کر بالکل یعنی مٹی کو پاؤڈر بنانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کلاڈ کرشر جو ہیں ایک طرح کی مشین ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور جب جو زمین ہے اس میں ہل چلا دی جاتی ہے تو پھر جو ہے ایسا بھی خطرہ رہتا ہے کہ یہ مٹی جو ہے یہ پانی یا ہوا کی وجہ سے وہاں سے بہہ نہ جائے یا اڑ نہ جائے. تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس مٹی کو لیول کیا جاتا ہے ووڈ لیولرز کی وجہ کے ساتھ. تو اور ایسا کرنے سے کھیت میں پانی جو ہے وہ بھی برابر ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ جو زمین ہے اس کو اچھی طرح پریپیئر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد اس میں جو ہم فصل بوئیں وہ اچھی طرح اس میں گرو کرے اور اچھی پیداوار وہاں سے ہمیں حاصل ہو سکے. اگر ہم ایک ہی فصل لگاتار ایک زمین میں ہم بوتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس زمین میں جو اس کی جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کی زرخیزیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کراپ روٹیشن کرنی چاہیے. یعنی 1-2 سال اگر ہم نے ایک قسم کی فصل بوئی ہے تو اس کے بعد ہم دوسری قسم کی فصل بوئیں، اسے کراپ روٹیشن کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ ارتھ ورمز جو ہوتے ہیں زمین میں، چھوٹے چھوٹے کیڑے آپ نے دیکھے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے زمین کو یعنی لوز کرنے میں یعنی نرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی ایک قسم کی جس طرح ہم ہل چلاتے ہیں اس سے زمین لوز ہوتی ہے تو ارتھ ورم بھی اسی طرح کا زمین میں کام کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک.
ٹاپک امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد ہم دوسری کلاس میں مزید جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے.